نہیں کیا ہونے والا ہے۔ وہ بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے کھڑا ہوا ہے اور رو رہا ہے، یا اللہ آج عبداللہ کو زندہ کر دے، آج عبداللہ کے گھر میں بیٹا دے دے، اس کی نشانی ہو، اس کا نام زندہ ہو۔ اگر بیٹا نہ ہوا، بیٹی ہوئی تو میرے بیٹے کا نام مر جائے گا۔ اسے کیا خبر کہ کون آ رہا ہے، وہ اپنی لو لگائے ہوئے ہے۔ اور ادھر اللہ کا فیصلہ کائنات کے افضل ترین ہستی کو ولد یتیمن، یتیم، عاش فقیرن، زندگی فقیر، پیدائش یتیم، مات مسکینہ، موت مسکنت کی آئی، انتہائی فقر کے حال میں بھیجا کہ کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ پیسہ نہ ہو تو عزت نہیں ہے، دنیا نہ ہو تو کوئی وقار اور مقام نہیں ہے۔ کائنات کے افضل ترین ہستی کو سب سے زیادہ فقیر گھرانے میں پیدا فرمایا۔ ایسا فقر تھا کہ کوئی عورت بچے کو دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں۔ اس دن 10 عورتیں آئیں اور سب آپ کو چھوڑ کے چلی گئیں۔ حلیمہ کے بھاگ جاگے کہ اس کی گدھی کمزور تھی، وہ دیر سے پہنچی، وہ آئی، وہ بھی یتیم سمجھ کے چھوڑ گئی۔ اور جب سارے مکے میں دیکھا کہ ایک بچہ نہیں ہے تو ابو کبشہ نے کہا کہ ایسا کر وہ یتیم لے لے، شاید کوئی بھاگ جاگ اٹھیں۔ تو وہ ترس کھاتے ہوئے لینے آئی ہے، اسے نہیں خبر کہ ساری کائنات کا خلاصہ اس کی گود میں جا رہا ہے۔ چھاتیاں خشک ہیں، فوقہ ہے، دودھ نہیں ہے۔ جو ہی بچے کو گود میں لیا دونوں چھاتیاں ابلنے لگیں دودھ کے ساتھ، اور آنے میں یتیم پیدا ہو رہے ہیں۔ نبی خاندان میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، حسب نسب میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، سیرت صورت میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، اور دنیا کے اعتبار سے اکثر نبی فقراء، مساکین۔ لولا رحتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز، چپ کر کے بیٹھ جا ورنہ ہم مار کے تجھے سنگ سار کر دیں گے۔ یہ لوط علیہ السلام کو ان کی قوم کہہ رہی ہے۔ نبی اتنی قسم برسی میں ظاہری طور پر ہوتا ہے۔ جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا جھنڈا میرے نبی کے ہاتھ میں ہے، مقام محمود میرے نبی کے لیے طے ہے، اور سب سے پہلے جنت کا داخلہ آپ کی طفیل ہے، سب سے پہلے شفاعت آپ کی طفیل ہے، سب سے پہلے آپ قبر سے نکلنے والے ہیں، سب سے پہلے آپ شفاعت فرمانے والے ہیں۔ لیکن پیدائش ایسی ہے کہ کوئی عورت لینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ساری کائنات میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ ایک سمندر کی مچھلیاں دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کر مبارک دے رہی ہیں کہ آج دو جہان کے سردار پیدا ہو گئے۔ اب عبد المطلب کہہ رہا تھا میرا نسب مٹ جائے گا، اور اسے یہ نہیں خبر کہ اس کے پوتے کی طفیل آدم علیہ السلام تک عبد المطلب کا نسب زندہ ہو جائے گا، وہ اسے تو خبر نہیں ہے۔ عبداللہ فوت ہو چکے ہیں، 25 سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔ تجارت کے لیے ملک شام گئے اور واپسی ہوئی اور مدینہ پہنچے تو انتقال ہوا۔ نابغہ کے گھر میں آپ کی قبر بنائی گئی، وہیں آپ دفن کیے گئے، اور ماں کے پیٹ میں صرف میرا نبی 2 مہینے کا ہے۔ تو عبد المطلب کو یہ دکھ درد ہے کہ ہائے میرے بیٹے کا تو نسب مٹ جائے گا، اور اللہ نے ایسا نسب زندہ کیا عبداللہ کا کہ توڑ آدم علیہ السلام تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل آپ کے نسب کو اللہ نے زندہ کر دیا۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام
بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ عبد المطلب کو پتہ نہیں کہ آدم تک نسب زندہ ہو گیا، آدم تک نسب زندہ ہو گیا۔ یہ وہ ہستی ہے کہ اس کی طفیل آدم تک سلسلے زندہ رہیں گے۔ ولد یتیماً، یتیم پیدا ہو رہے ہیں۔ 6 سال کی عمر، میں قربان جاؤں، ہم تو اپنے محبوب کو کیا کیا لاڑ لڑواتے ہیں، اور میں اللہ پہ قربان جاؤں 6 سال میرے نبی کی عمر ہے۔ تو حضرت آمنہ نے، سیدہ آمنہ نے عرض کی اپنے سسر سے کہ میں نے اپنے خامد کی قبر کی زیارت ہی نہیں کی، میں وہاں جانا چاہتی ہوں، قبر پہ حاضری دینا چاہتی ہوں۔ تو عبد المطلب نے اجازت دے دی۔ 3 افراد کا قافلہ ام ایمن آپ کے والد کی خادمہ باندھی، اور والدہ ماجدہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے۔ جب پہلی قبر پہ حاضری ہوئی ہوگی تو کیا بات ہوئے گی ماں بیٹے میں، وہ مجھے کسی کتاب میں ملی نہیں، لیکن خیال ضرور آتا ہے کہ وہاں اللہ کے نبی نے کیا پوچھا ہوگا اپنی ماں سے، اور ماں نے کیا کہا ہوگا، اور ماں بیٹے کے وہاں کیا جذبات ہوں گے۔ بطور بیوی کے پہلی دفعہ خامد کی قبر دیکھیے تو کیا جذبہ ہوگا، بہت کچھ ہوگا، کہیں ملا نہیں، کسی سیرت میں ملا نہیں۔ خیال آتا ہے کہ معصوم 6 برس کے بچے نے اپنی اماں سے کیا کہا ہوگا، یہ میرے ابا کی قبر ہے، میرے ابا کہاں ہیں۔ 1 مہینہ وہاں رہے، وہاں اپنے تیرنا سیکھا وادی عقیق میں۔ مہینے کے بعد واپسی ہو رہی ہے، اور ابوا کے مقام پر جب یہ مدینے سے قافلے چلتے تھے تو پہلا مقام آتا تھا ملل، پھر روحا، پھر افایا، پھر عرج، پھر ابوا، پھر عصفان، پھر مرہ ظہران، اور پھر مکہ۔ یہ راستہ تھا 7 راتوں کا۔ تو یہ چھوٹا سا قافلہ جب 5ویں رات ابوا کے قریب پہنچا ہے تو اچانک حضرت آمنہ پر موت کا وار ہوا۔ بیمار کوئی نہیں، 25 سال کی عمر، صرف 25 سال کی عمر، ایک ہی بچہ ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماں بھی ماں ہے، باپ بھی ماں ہے، بہن بھی ماں ہے، بھائی بھی ماں ہے، کوئی اور ہے جو نہیں۔ تو ساری توجہات کا مرکز اور محور صرف ماں ہے۔ اس کو تو اللہ باقی رکھتا، بڑھاپا تھا، اپنی ماں کی خدمت کرتے، پھر ماں خود سرے باندھتی، بارات لے جاتی، شادی کر کے آتی، ڈولی اتارتی، پھر بچے ہوتے، پھر جیسے ایک عام دستور ہے اللہ کے دربار میں پیش ہو جاتی۔ تو میں قربان جاؤں 6 سال کے بچے کی عمر کیا ہوتی، اور 6 سال میں بچے کی ہمت کیا ہوتی۔ اور وہ جگہ جہاں یہ واقعہ ہوا ہے وہ ایڈیٹوریم میں تمہیں کیسے سمجھاؤں۔ میں سن 2000 میں گیا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر کو ڈھونڈنے، اور میں نے اللہ کے فضل سے اسے ڈھونڈا۔ میری زندگی گزر گئی سفر، ابھی اتنے لمبے سفر سے آ رہا ہوں، زندگی گزر گئی سفر، اور میں 2 دفعہ بیت اللہ کے اندر گیا ہوں، نماز پڑھی ہے، لیکن میرے دل کی کیفیت جو اس جگہ پر بنی ہے وہ آج تک کہیں نہیں بنی۔ میں تمہیں کیا سناؤں، کیا بتاؤں۔ اب وہاں ہم پہنچے سن 2000 میں، کوئی آدمی ہمیں لے جانے کے لیے تیار نہیں کہ جو ادھر پولیس پکڑتی ہے۔ ایک جگہ ہم نے گاڑی کھڑی کی، اداس میں بیٹھا ہوا کہ یا اللہ، میں نے تو یہ سفر ہی اتنے بڑے کام کے لیے کیا تھا، تو یہ تو بیچ میں ہی رہ گیا۔ کوئی آدمی تیار نہیں ہو رہا لے جانے کے لیے، چونکہ اندر پہاڑوں میں ہے، راستہ کوئی نہیں، سوائے راہبر کے آپ جا نہیں سکتے۔ تو پیٹرول پمپ تھا، ایک گاڑی آ کے روکی، تو میں نے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، میں نے ایک دوست سے کہا